نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مضاف الیہ ہم نے تین طریقے سے پڑھے ہیں. ایک تو جب دو اسم آتے ہیں اور ان کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہوتا ہے تو ہم ان کو یعنی مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے ایپیسوڈ 1 میں جتنے بھی ایگزامپلس کرے وہ دو اسم کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہو رہا تھا. ایک ہم نے اور بھی پڑھا تھا کہ کچھ ہم نے ظرف پڑھے تھے اور کچھ ہم نے ضمائر پڑھے تھے. ضمائر ہم پروناؤنس کہتے ہیں انگلش میں, اور ظرف کو ہم کہہ سکتے ہیں اسپیشل مضاف. اسپیشل مضاف ہم کیوں کہہ رہے ہیں ظرف کو؟ کیونکہ وہ جب بھی آتے ہیں اپنے بعد والے اسم کو حالت جڑ دے دیتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ تحتا, تحتا کے معنی ہوتے ہیں نیچے, فوقا اوپر, ما ساتھ میں, خلفا پیچھے. تو اس ٹائپ کے اسم جب بھی ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں ظرف, اسپیشل مضاف. یہ ان کا تعلق وقت اور زمانے کے ساتھ ہوتا ہے, وقت اور جگہ کے ساتھ. یہ جب بھی آتے ہیں اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. تو اس کی بھی ہم ابھی پریکٹس کریں گے. اور دوسرا آپ نے پڑھا تھا پروناؤنس, جن کو ہم ضمائر کہتے ہیں. پروناؤنس, اور ہم ان کو کہتے ہیں عربک میں ضمائر. ٹھیک ہے. اب ضمائر ہم نے دو پڑھے تھے. ایک تو ضمائر منفصل جن کو ہم انگلش میں انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کہتے ہیں, جیسے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحن. یہ جتنے بھی ہم نے ابھی پروناؤنس پڑھے یہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کہلاتے ہیں. عربک میں ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصل, فاصلے کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی میں ایک دوسری کیٹیگری ہے جو کہلاتی ہے ضمائر متصل. متصل کہتے ہیں تسلسل, یعنی اٹیچڈ ہو کر جب آتے ہیں کسی اسم کے ساتھ, جب یہ اٹیچ ہو کر آتے ہیں تو یہ اٹیچ پروناؤنس کہلاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہو ہی, ہما ہما, ہم ہم, ہا ہما ہما, ہننا ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, نی یا نا. یہ 14 انڈیپینڈنٹ ہیں اور 14 اٹیچ پروناؤنس ہیں. تو جو یہ اٹیچ پروناؤنس جب بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئیں گے یہ حالت جر میں ہوں گے. جب بھی یہ اٹیچ ہو کر آئیں گے کسی اسم کے ساتھ تو یہ حالت جر میں ہوں گے, اور وہی سچویشن پیدا کر دیں گے جو مضاف الیہ کی ہوگی. اور ان کے بیچ میں زیادہ تر را رے ری کا استعمال ہوگا, کا کے کی کا بھی استعمال ہوگا, لیکن را رے ری کا بھی استعمال ہوگا. جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں بیتو ہو, اب بیتو اور ہو دو الگ الگ اسم ہیں. بیتو کے معنی ہوتے ہیں گھر کے, پلس ہو ہی, ہما ہما. تو جب ہم ان کو ملا کے لکھیں گے بیتو ہو تو اس کے معنی ہوں گے اس کا گھر, اس کا گھر, یہ اس کا اور یہ گھر. لیکن جب ہم کہیں گے بیتو نا, اب بیتو نا کے مطلب کیا ہے؟ ہمارا گھر. اسی طرح سے بیتی, میرا گھر. تو یہ مضاف الیہ کی سچویشن ہوگی. تو یہ جو نا ہے یہ حالت جر میں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے. نہانو کا ہے, نہانو رفع کی حالت میں ہے, اس کا جو نا ہے اٹیچ پروناؤن وہ حالت رفع میں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بننا ہے, اور یہ والا جو حصہ ہے یہ مضاف بنے گا, یعنی ہمارا گھر. تو یہ اس کی ہم انشاءاللہ پریکٹس اب شروع کریں گے. اور میں آپ سے جیسے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو ابھی واحد والی لائن کی پریکٹس کر رہا ہوں. ہو ہی, ہا, کا, کی, نی, یا. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم واحد کی پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ 14 ورڈز, 14 اسما جو ہیں ہوا, ہما, ہم کے اور اٹیچ کے بھی, وہ سب یاد کر لیے. کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ دو کے ساتھ بھی پریکٹس کریں گے, اور پھر ہم جمع کے ساتھ بھی پریکٹس کریں گے. تو پھر آپ کو وہاں پہ الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک ہی فلو میں سارے جو آپ کو جو چارٹ ہے وہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اب ان کا کیا رول رہتا ہے. اب آپ کے سامنے ہے اخو کا. بیسیکلی اخو کہتے ہیں بھائی کو. اخن, اخن کے معنی ہوتے ہیں بھائی. اب یہ رفع کی حالت میں ہے. اب ہمیں اس کو مضاف بنانا ہے.
تو مضاف بنانے کی کنڈیشن کیا ہے کہ یہ لائٹ ہونا ہے، یہ ایک پیش رہے گا اس کے اوپر. تو جب یہ پیش غائب ہوگا اور جب ہم اس کو لائٹ بنائیں گے اور جب یہ مضاف بنے گا تو مضاف میں بیسیکلی یہ واو کا ایڈیشن ہوتا ہے. یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ واو ایڈ ہو جاتا ہے، اخو ہو جاتا ہے، اخو کا. اب کا کے معنی کیا ہوں گے؟ کا سے کیا مراد ہے؟ تمہارا بھائی، اخو کا تمہارا بھائی. اسی طریقے سے اخو ہو، اب یہاں پہ ہو جو ہے آپ دیکھیے غور سے، تو ہو الگ ہے اور اخو الگ ہے، یعنی اس کا بھائی، اخو کا تمہارا بھائی. تو جب ہم اس کو استعمال کریں گے من کے ساتھ، یہاں پہ یہ پروناؤنس استعمال نہیں ہوئی ہیں بلکہ من ہوا، یہ سوال بنائے یہاں پہ، من ہوا وہ کون ہے؟ ہوا اخو محمود، وہ کون ہے؟ من ہوا، تو ہوا اخو وہ ہے بھائی کس کا؟ محمود کا، محمود کا بھائی. تو یہاں آپ دیکھیے یہ جو حصہ ہے بیسیکلی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ آپ کا بن گیا مضاف اور یہ آپ کا بن گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی شرط یہ ہے کہ حالت جر میں ہے اور مضاف ہلکا ہے اور اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے. تو ہوا وہ ہے اخو محمود، محمود کا بھائی. اخو کی تم ایک مؤنث یعنی یو فیمنن، تو تم ایک مؤنث کی کا استعمال ہوتا ہے. تو اخو کی تمہارا بھائی یور برادر، اور اخو ہا ہر برادر. تو یہاں پہ یو استعمال ہوا ہے یو فیمنن کے لیے، اور یہاں پہ ہر. اخو ہا اس کا بھائی، ہر برادر، اور یہاں پہ اخو کی یور برادر، یعنی تم ایک مؤنث کا بھائی، یو فیمنن یور برادر. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو استعمال کریں گے جملے میں، من ذالکا وہ کون ہے؟ ذالکا وہ کون ہے؟ ذالکا اخو کی، ذالکا اخو کی کہ وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا بھائی ہے. اب دیکھیے کی مؤنث کا ورڈ ہے تو ذالکا استعمال ہوا ہے، لیکن ذالکا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ بھائی کے لیے. بھائی تو مذکر ہے نا، تو بھائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے. تو جب ہم اشارہ کر رہے ہیں مذکر کی طرف تو ذالکا استعمال ہوا ہے، لیکن جب اب مؤنث کی طرف اشارہ کیا جائے گا، کسی فیمنن کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو تلکا استعمال ہوگا. تلکا بنتو کہہ سکتے ہیں یا اختو بہن کو کہتے ہیں، تو تلکا اختو تمہارے، تلکا اختو وہ لڑکی ہے یا وہ بہن ہے. تو ذالکا اخو کی وہ تمہارا بھائی ہے، تم ایک مؤنث کا بھائی ہے. اخی، اب میں آپ کو جو یہاں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے میں نے یہاں پر، اخن کے معنی ہوتے ہیں بھائی جو کہ رفع کی حالت میں ہے، اور اخن نصب کی حالت میں، اور اخن حالت جر میں. لیکن جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں، جب بھی یہ مضاف بن کر آتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ اخو، اخا اور اخی، تو یہ مضاف کی یہ شکلیں ہو جاتی ہیں، ان کی مضاف میں ایسے دکھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ اس وقت حالت جر میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اخی کے معنی کیا ہوں گے؟ اگر میں کہنا چاہتا ہوں میرا بھائی، تو اخو پلس یا متکلم والا میرا، تو یہ دونوں مل کے جب لکھے جائیں گے تو یہ اخی ایسے لکھا جائے گا، میرا بھائی. تو من ہاذا وہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاذا مطلب یہ کون ہے؟ من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا اخی یہ میرا بھائی ہے. ابو کا ابو ہو، اب یہ ابو یعنی والد کے لیے استعمال ہوا ہے کا، آپ کا والد. ابن کے لیے بھی ایسے استعمال ہوتا ہے، ابن، ابن اور ابن. لیکن جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں تو ایسے لکھے جاتے ہیں ابو، یعنی واو کے ساتھ جب اس کو لکھیں گے مضاف تو ابو، ابا اور ابی، یعنی یا کے ساتھ. یہ حالت جر میں ہے، تو یہ رفع میں ہے، یہ نصب میں ہے، اور یہ حالت جر میں ہے. تو ابو کا تمہارا بھائی، تمہارا والد، تمہارا باپ، اور ابو ہو اس کا باپ. ابو کا جب ہم کہیں گے ابو کا تو یور فادر، اور ابو ہو ہز فادر.
من ہاذا، من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا ابو کا، یہ تمہارا باپ ہے، یہ دس از یور، یعنی من ہاذا ہو از دس، تو ہاذا ابو کا دس از یور فادر. ابو کی یعنی تم ایک مؤنث کا والد باپ، ابو ہا اس ایک مؤنث کا والد یعنی یو یور فیمینن فادر، اور ہر فادر. من ہاذا ہو از دس؟ ہاذا ابو ہا دس از یور، دس از ہر فادر، دس از ہر فادر. اسی طرح سے ابھی میرا باپ. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا ابھی یہ میرا باپ ہے. ہو از دس؟ دس از مائی فادر. بیتو ہو، اب بیتو ہو میں آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ بیتو مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے، اور یہ ہو جو ہے حالت جر میں ہے، اس کا گھر. بیتو ہو ہز ہاؤس. ما ہاذا واٹ از دس؟ ہاذا بیتو ہو دس از ہز ہاؤس. یہاں پہ ہو جو ہے ہز ہاؤس، یہ اس کا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا بیتہ یہ اس کا گھر ہے. بیتہ ہا اس ایک مؤنث کا گھر. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا بیتہا یہ اس کا گھر ہے. واٹ از دس؟ دس از ہر ہاؤس. بیتی میں دیکھیے وہی متکلم والا مائی ہاؤس میرا گھر. اس کے بارے میں آپ کو شاید بتا چکا ہوں کہ بیتو پلس یا، تو یہ یا جو ہے نا یہ پیچھے والے حرف کو زیر دے دیتا ہے. بیتی کیونکہ بیتو یہ کوئی ورڈ نہیں ہوتا ہے، تو یا جو ہے اپنے پیچھے والے حرف پہ جب یہ دونوں مل کے لکھے جائیں گے تو بیتی یعنی تاکہ نیچے زیر لگ جائے گا، بیتی ہو جائے گا میرا گھر. تو ما ہاذا یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ہاذا بیتی دس از مائی ہاؤس یہ میرا گھر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ اشارہ ہے اور اشارے کے بعد مضاف مضاف الیہ استعمال ہوا ہے، یہ میرا گھر ہے. امی میری والدہ، مائی مدر. امو ہو اس کی والدہ، ہز مدر. تو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے من ہاذہ. اب یہ ہاذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ کون ہے؟ تو یہاں پہ ہاذہ امی یہ میری والدہ ہیں، دس از مائی مدر. تو یہاں پہ آپ انگلش میں کہیں گے ہو از دس، یعنی فیمنن کے لیے استعمال ہوا ہے اشارہ، اور ہاذہ امی دس از مائی مدر. اختی بہن کو کہتے ہیں اختو ہو اس کی بہن. اختی میری بہن، یہ یا بتا رہی ہے کہ اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگی میری بہن اختی، اور اختو ہو اس کی بہن. مائی سسٹر اینڈ ہز سسٹر. من ہاذہ یہ کون ہے؟ یعنی ہو از دس؟ ہاذہ اختی دس از مائی سسٹر یہ میری بہن ہے. تو یہاں پہ ہاذہ استعمال ہوا ہے مؤنث کے لیے اور اختی بہن کے لیے، میری بہن. بنتی بنتہ، بنتی بنتہ. تو بنتی کے معنی ہوں گے لڑکی کے، بیٹی کے، اور یا ہے تو میری بیٹی، اور بنتہ دس از یعنی مائی ڈاٹر، اور ہز ڈاٹر تو اس کی بہن، سوری اس کی بیٹی، میری بیٹی اور اس کی بیٹی. من ہاذہ یہ کون ہے؟ ہاذہ بنتی یہ میری بیٹی ہے. ہو از دس؟ دس از مائی ڈاٹر. من ہاذا ابنو، من ہاذا ابنو، ابنو کہتے ہیں بیٹے کو. من ہاذا یہ کون، یہ کس کا بیٹا ہے؟ من ہاذا ابنو یہ کس کا بیٹا ہے؟ ہاذا ابنہ یہ اس کا بیٹا ہے. تو من ہاذا ابنو whose son is this؟ ہاذا ابنہ this is his son، this is his son. اب ابنو اور ہو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہا کے اوپر پیش سے آپ دھوکہ مت کھانا کہ یہ رفع کی حالت میں پیش نہیں، یہ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے. اٹیچ ہو کر جب بھی آئے گا پروناؤن وہ حالت جر میں ہوگا، اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ہو کر آئے گا. زوجی زوجتی، زوجی کہتے ہیں شوہر کو اور زوجتی کہتے ہیں یعنی
بیوی کو, وائف کو. اور زوجی کے معنی ہوتے ہیں ہسبینڈ, اور زوجتی وائف. من ہاذی, ہو از دس, یہ کون ہے؟ ہاذی زوجتی, یہ میری بیوی ہے, دس از مائی وائف. اینا ابو المدیری, اینا ابو المدیری, یعنی اینا ابو المدیری یعنی مدیر کا والد کہاں ہے. یہاں پہ مضاف ہے, یہ مضاف ہے اور یہ مضاف ہے. تو ہم کہیں گے مدیر, یعنی مدیر کہتے ہیں مینیجر کو, مینیجر کا والد کہاں ہے. ہوا الی المکتبی, ہوا الی المکتبی, وہ آفس میں ہے یا وہ آفس کی طرف ہے, وہ آفس کی طرف ہے. اس کی ہم ٹرانسلیشن کر لیں انگلش میں بھی. ہوا الی المکتبی, ہی از ٹورڈز دا آفس, ہی از ٹورڈز دا آفس. ما فوق الکرسی, ما فوق الکرسی, کرسی پر کیا ہے. فوقا کہتے ہیں اوپر, ما مطلب کیا, اور کرسی, کرسی کو کہتے ہیں کرسی کے اوپر کیا ہے. واٹ از آن دا چیئر. ساعتو فوق الکرسی, ساعتو کہتے ہیں گھڑی کو, اور فوق الکرسی, کرسی کے اوپر گھڑی ہے. دا واچ از آن دا چیئر. ما تحت سیارتی, تحت کہتے ہیں نیچے, سیارتی کہتے ہیں کار کو. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پہ فوقا نے کیا کیا, اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دی. اسی طریقے سے یہاں پہ تحت نے کیا کیا, اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دی. سیارتو نہیں ہے, سیارتا نہیں ہے, بلکہ سیارتی. کیوں؟ کیونکہ تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے, کیوں جگہ سے متعلق ہے یہ. تو ما تحت سیارتی, کار کے نیچے کیا ہے, واٹ از بلو دا کار. الکلب تحت سیارتی, کتا کار کے نیچے ہے. دا ڈاگ از بلو دا کار. اینا قبل مطاری, اینا قبل مطاری, مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو. اینا قبل یعنی پہلے, قبل مطلب پہلے, ایئرپورٹ سے پہلے کیا ہے, واٹ از بفور دا ایئرپورٹ. مکتب زیدن, اب دیکھیے مضاف مضاف الیہ ہے. زید کا آفس, زید کا آفس ہے. قبل المطاری یعنی ایئرپورٹ سے پہلے زید کا آفس ہے. دا آفس آف زید از بفور دا ایئرپورٹ. اینا مطار الہندی, یعنی انڈیا کا ایئرپورٹ کہاں ہے. ہند کہتے ہیں ہندی. ایک چیز اور آپ نے خیال کیا ہوگا کہ یہاں پہ نام سے پہلے ال لگا ہوا ہے. تو یہ غیر عربی ملک جتنے بھی ہیں, جب تک یہ ال نہیں لگا لیتے ان کو چین نہیں آتا, بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور عرب نے بھی اس بات کا برا نہیں مانا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ نان عربس ہیں, تو یہ اگر ال لگا بھی رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. تو کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ الیابانی, جاپان کو لکھتے ہیں الیابانی. الفلپینی یعنی فلپائنس کو لیے ال لگا دیتے ہیں. الہندی, تو اس ٹائپ سے ال بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو اینا مطار الہندی, انڈیا کا ایئرپورٹ کہاں ہے. مطار الہندی بعد المکتبی زیدن. تو مطار الہندی یہ مضاف مضاف الیہ ہے کہ انڈیا کا ایئرپورٹ بعد میں ہے مکتبی زیدن, زید کے آفس کے, یعنی یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے, اور یہ پھر دونوں مضاف الیہ ہو رہے ہیں کس کے لیے, اس مضاف کے لیے, بعدہ کے لیے. ٹھیک ہے, تو مطار ہندی بھی آپ کا مضاف اور مضاف الیہ ہے. تو انڈیا کا ایئرپورٹ بعد المکتبی زیدن, زید کے آفس کے بعد ہے. تو the airport of India is after زید آفس. بین البیتی والمکتبی, بین البیتی والمکتبی یعنی بینا کہتے ہیں بیچ میں. تو یہ بھی جب بھی آئے گا تو اس کے بعد والا اسم حالت جر میں آ جائے گا. تو بینا کہتے ہیں بیچ میں, بیتی والمکتبی یعنی گھر کے اور آفس کے بیچ میں. الدکان بین البیتی والمکتبی, دکان ہے یعنی دکان کو دکان ہی کہیں گے, دکان ہے بین البیتی والمکتبی, گھر اور آفس کے بیچ میں دکان ہے. تو یہاں پہ سوال نہیں ہے, تو صرف ایک سینٹنس ہے کہ گھر اور آفس کے بیچ میں, بس یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے دکان ہے بین البیتی والمکتبی, گھر اور آفس کے بیچ میں.
حل بیتو کا، اب یہاں پہ حل کیا ہوتا ہے؟ سوال بنانے کے کام آتا ہے. حل بیتو کا، کیا تمہارا گھر امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے. امامہ کہتے ہیں سامنے، تو امامہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دیتا ہے، تو المسجدی ہو گیا. تو حل بیتو کا، کیا تمہارا گھر، بیتو کا بھی مضاف مضاف الیہ ہے، بیتو مضاف کا مضاف الیہ، تو کیا تمہارا گھر امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے. نام بیتی امام المسجدی، نام یس جی، بیتی میرا گھر. اب بیتو پلس یا تو بیتی ہو گیا، میرا گھر امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے. اب بیتو کا قبل مطاری، کیا تمہارا گھر ایئرپورٹ سے پہلے ہے. نام بیتی قبل مطاری، جی ہاں میرا گھر ایئرپورٹ سے پہلے ہے. Is your office, is your house before the airport? Yes, my house is before the airport. تو یہ اس کی الحمدللہ ٹرانسلیشن ہے. آپ نے کافی پریکٹس کر لی مضاف مضاف الیہ کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.